بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 20 فروری ہے، سال 2022۔ نواز شریف کے ایک انتہائی قریبی سابق ایم این اے کا بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے، عام گرفتاری بھی ہوئی ہے۔ ایک اور لیگی قبضہ مافیا سے ہزاروں ایکڑ زمین واگزار کرنے کا آپریشن مکمل ہوا ہے۔ اینٹی کرپشن پنجاب کے تاریخی کارنامے پر مبینہ بکاؤ میڈیا مکمل طور پر خاموش ہے۔ قبضہ مافیا کے خلاف وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر تقریباً 1 سال قبل ایک بڑے آپریشن کا آغاز کیا گیا، جس کے اندر خربوں روپے کی زمین واگزار کروائی گئی۔ کچھ پرائیویٹ لوگوں کی زمینیں تھیں اور موسٹلی سرکاری زمینوں پر ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا۔ اور جب اس حوالے سے مزید تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ زیادہ قبضہ مافیاز کا تعلق اس کے اندر مسلم لیگ نون کے ساتھ تھا، اور اس کے اندر سابق ایم این ایز، ایم پی ایز اور کچھ وزراء رہنے والے لوگوں کا بھی ہاتھ تھا، اور رنگے ہاتھوں ان کو پکڑا گیا، نوٹس بھی بھیجے گئے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں چونکہ احتساب کا وہ نظام نہیں ہے جو وزیر اعظم عمران خان لانا چاہتے ہیں، ان ملزمان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے، پھر ان کی ضمانت ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ وہ ضمانتیں پھر لمبی ہو جاتی ہیں۔ کوئی عجیب قسم کا سسٹم ہے۔ بہرحال اس کے اندر کچھ فوجداری قوانین میں تبدیلی آئی ہے، لیکن ابھی بہت تبدیلیاں لانا مزید بھی باقی ہے۔ اب اس کے اندر آپ نے دیکھا خرم دستگیر خان، ان کے خاندان کے پاس سرکاری زمین تھی اور وہ واگزار ہوئی، اور اس جگہ پر آج کل آپ کو پودے بھی نظر آتے ہیں، اور وہ اربوں روپے کی پراپرٹی تھی۔ اس کے ساتھ ہی خواجہ آصف، اس کے ساتھ بھی وہ زمین پکڑی گئی۔ قیوم نارا کے خلاف بھی آپریشن ہوا، عابد شیر علی سے بھی زمین واگزار ہوئی، میاں جاوید لطیف سے بھی، رانا تنویر سے بھی، رانا ثنا سے بھی، آپ مختلف لوگوں کے خلاف آپریشن کیے گئے۔ اور پتہ یہ چلا کہ نواز شریف کے دائیں بائیں رہنے والے وہ لوگ اکثر قبضہ مافیا سے تعلق رکھتے تھے، جو سرپرستی کر رہے تھے یا براہ راست وہ استفادہ کر رہے تھے، چونکہ طویل عرصے تک یہ کام جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی تعاون کے بغیر تو ممکن نہیں ہے، جو مسلسل یہاں پر وزیر اعلیٰ رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ جنوبی پنجاب کے اندر لاشاری کا جنگل، آپ کو علم ہے مظفر گڑھ کوٹ ادو کے اندر یہ واقع ہے، اس کے خلاف بھی ایک طویل عرصہ آپریشن ہوتا رہا۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تو اینٹی کرپشن پنجاب اگرچہ ایک دفعہ ایکٹیو ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی دوبارہ وہ سو جاتا ہے۔ یعنی بڑے مافیاز کے خلاف جب آپریشن کیا گیا تو بہت سارے ایسے معاملات تھے جو آلریڈی عدالتوں کے اندر تھے، اور عدالتوں کے اندر ہونے کی وجہ سے ابھی ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ مزید رہتی ہے۔ اگر وہ فیصلے جلدی ہو جائیں تو یقیناً وہاں بھی ان کے قبضے جو ہے وہ ختم کیے جا سکتے ہیں۔ تو عدالتی کارروائی کا بھی سہارا لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر ہم نے دیکھا یہ لاشاری کا جنگل تھا، اور یہ بھی مسلم لیگ نون کا خاندان ہے، اور مختلف اور بھی علاقوں کے اندر یہ لوگ پائے جاتے تھے۔ اور جب یہ قبضہ مافیا، بدماش، بھتہ خور، یہ اس طرح کے لوگ جو ہے وہ قبضے کرتے ہیں، تو آپ کو علم ہے سیاسی جماعتوں کے اندر یہی عزت والے ہوتے ہیں، اور پھر عوام بھی ان کا جب پروٹوکول اور یہ گاڑیاں اور اسلحے کی نمائش دیکھتی ہے تو ان لوگوں سے مرعوب ہوتی ہے، اور کچھ لوگ اپنی جو عزت ہے اس کو محفوظ بنانے کے لیے یہ ان کو کامیاب کرواتے ہیں، دھاندلی کے ذریعے۔ پھر یہ ایم این ایز، ایم پی ایز بنتے ہیں، اور پھر یہ لوگوں کو بھاشن دیتے ہیں۔ میڈیا والے آلریڈی ان کے ساتھ کچھ لوگ ملے ہوتے ہیں، اور ان کے خلاف وہ بات نہیں ہوتی۔ میں حیران ہوتا ہوں جو یہاں آزادی اظہار رائے کے نام سے پوری دنیا کے اندر پاکستان کو بدنام کرنے والے ہیں، ان کو یہ مسلم لیگ نون کے وہ تمام قبضہ مافیات جو اربوں نہیں بلکہ کھربوں روپے کی زمین واگزار کروائی گئی، یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، ان پر کوئی ٹاک شو نہیں ہوا، چونکہ ان کا تعلق مریم نواز اور نواز شریف کے ساتھ تھا۔ اسی طرح جس کا تعلق بلاول زرداری اور آصف زرداری سے ہو، اس پر بھی ٹاک شوز نہیں ہوتے۔ ٹاک شوز تو ہوں گے کہ آج جو ہے وہ عمران خان جو ہے وہ ابھی ہٹ رہا ہے، ابھی یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ابھی یہ طے ہو گیا ہے، یہ فیصلہ ہو گیا ہے، تو حکومت رہے گی نہیں رہے گی، یہ چیزیں ایک چلتی رہتی ہیں۔ اب یہ لاشاری کا جنگل ہے، اور یہاں زبردستی قبضہ ہوا تھا، اور یہ ہنجرا خاندان ہے۔ مظفر گڑھ اور تونسا شریف میں یہ ہزاروں ایکڑ سرکاری اراضی ہے جو واگزار کروائی گئی۔ کچھ زمین چونکہ کافی عرصے سے یہ آپریشن ہو رہا تھا، اور اب یہ آپریشن باقاعدہ مکمل ہو گیا ہے۔ مظفر گڑھ میں 30,000 ایکڑ، اندازہ کر لیں آپ، 30,000 ایکڑ سرکاری اراضی واپس لے لی گئی ہے، خالی کروائی گئی، اور اراضی کے اندر جزیروں، شکارگاہوں اور جنگلات پر مشتمل ہے۔ یہ بااثر افراد نے سرکاری زمینوں پر کئی سال سے قبضہ جما کر ذاتی شکارگاہیں بنا رکھی تھی۔ مذکورہ زمین کو
خانپور وائلڈ لائف پارک میں بدل دیا گیا. خانپور وائلڈ لائف پارک اب 30,000 ایکڑ پر محیط ہوگا. وائلڈ لائف پارک کی حفاظت کے لیے مقامی نگہبان بھی بھرتی کیے جائیں گے. تونسا میں 7,000 ایکڑ اراضی واپس لے کر تونسا بلائنڈ ڈولفن ریزرو بنا دیا گیا ہے. 7,000 ایکڑ شامل ہونے سے تونسا بلائنڈ ڈولفن ریزرو کا مجموعی رقبہ، یعنی یہ جو ہے مجموعی علاقہ، یہ 61,000 ایکڑ ہو گیا ہے. 72 افراد نے لاشاری جنگل میں 7,000 ایکڑ پر مشتمل جزیرے کو نو گو ایریا بنا رکھا تھا. مذکورہ آپریشن میں ضلعی انتظامیہ، مقامی پولیس، محکمہ جنگلی حیات اور وفاقی محکموں کی مدد لی گئی، اور وزیر اعظم کی ہدایت پر اب ملک امین اسلم اور وزیر مملکت برائے ہاؤسنگ شبیر قریشی بھی وہاں پر پہنچے، اور وہاں انہوں نے جائزہ لیا، اور وہاں موجود غیر قانونی جو ہٹس ہیں، فارم ہاؤسز ہیں، رہائش گاہیں بھی حکومت نے اپنی تحویل میں لے لی ہیں، اور پنجاب اور وفاقی حکومت نے سرکاری زمین کو شہریوں کی فلاح کے لیے اب مختص کر دیا ہے. اور یہ وہاں ایک میسج بھی دیا گیا ملک امین اسلم کی طرف سے. اب یہ جو قبضہ ہے جس کو ابھی رپورٹ تو کیا گیا، اب ٹی وی والوں کا بھی اندازہ کریں کہ وہ با اثر افراد، اب یہ نون لیگی ہنجرا خاندان ہے. اس کے اندر ایک سابق مسلم لیگ نون کا MNA ہے، ایک سابق جو ہے اس کے اندر MP ہے سلطان محمود ہنجرا، سابق ضلعی جو ہے وہ چیئرمین، اور اس کے ساتھ ملک افضل ہنجرا ہے، یہ سابق MNA رہے ہیں، اور ایک بھائی ان کے سابق MP رہے ہیں. تو ہنجرا خاندان، اس کا تعلق بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، اور یہ ہزاروں ایکڑ زمین وہاں سے واگزار کروائی گئی ہے. اگلا ٹکٹ بھی آپ دیکھیے گا مسلم لیگ نون اور مریم انہی کو دے گی جو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، چونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اس عوام کی اخلاقی پستی کا اب موسٹلی لوگوں کا یہ عالم ہو گیا کہ کرپشن، چور بازاری، ڈکیٹی سے ان کو فرق نہیں پڑتا. چونکہ نواز شریف اور اس کا خاندان اس پورے ملک کو لوٹ کر گیا، تو پھر بھی وہ ان کو پھول کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں، تو پھر آپ اندازہ کر لیں جہاں کیا لیول ہوگا. اب دوسری طرف نواز شریف کے ایک اور بڑے قریبی یہ MNA ہیں اور پیر صاحب بھی ہیں. ان کا تعلق ساتھ ہی مظفر گڑھ سے ملیکا ضلع لیا، یہ دونوں جنوبی پنجاب کے آپ سکینڈل ہیں، اندازہ کر لیں. اب یہ سابق MNA ہیں، اور یہ بھی غیر قانونی طور پر جو سرکار کی زمین ہے انہوں نے اپنی منتقل کروائی ہے اپنے حوالے سے. یعنی جب آپ MNAs ہوتے ہیں، کوئی وزیر ہوتے ہیں، تو ان دور دراز علاقوں کے اندر جو DC ہے، جو نیچے عملہ ہے، تحصیلدار، ان کے ساتھ ملی بھگت کیجیے، اور یہ ڈرامہ کر کے آپ باقاعدہ طور پر ہزاروں ایکڑ کی جو سینکڑوں کنال زمین ہے اس کے مالک بن جائیے. اور یہ جو ہے یہ بھی سابق MNA ہے، پیر سید ثقلین شاہ صاحب، ماشاءاللہ. اب یہ ان کے حوالے سے کیا الزام آیا ان پر؟ سابق MNA کو سرکاری زمین، اور یہ بھی نون لیگ، میں نے آپ کو بتایا نا، قبضے جتنے بھی ہوں گے سرکاری زمینوں پر، چونکہ شہباز شریف نے بڑا اچھا ایڈمنسٹریٹر تھا، بڑا زبردست تھا. یہی ایڈمنسٹریشن تھی کہ اپنے لوگوں کو نوازو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، اور اس کے بعد عوام کے سامنے ایک اچھا ایکٹر بن کر ایسی ایکٹنگ کرو کہ لوگ آپ کو یاد کریں. اب یہ لوگوں کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا زمین کتنی کینال ہے اور کتنے ایکڑ ہے جنگلات کے اندر، کہاں سے اس کو لے لیا گیا ہے، یہ پوری چیزیں ہیں. ابھی میرے علاقے کے اندر بھی ایک ڈفر کا جنگل ہے، میں اس کی زمین کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ کتنی ہے اور کتنی کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے، چونکہ یہاں پر عملہ جس طرح سے پورا معاملہ خراب کر رہا ہے. اب سابق MNA کو سرکاری زمین غیر قانونی طریقے سے منتقل کرنے کی وجہ سے DC آفس کا سپرڈینٹ اس کو گرفتار کر لیا گیا. DC آفس سے یہ تبدیلی کی گئی ہے. اب ڈپٹی کمشنر آفس لیا کے سپرڈینٹ محمد سعید نے لیا سے تعلق رکھنے والے سابق MNA ثقلین شاہ کو جعل سازی سے 494 کنال سرکاری زمین حاصل کرنے میں مدد فراہم کی، جس پر انہیں مقدمہ نمبر 16/20 میں گرفتار کر لیا گیا. یعنی 16 نمبر مقدمہ ہے اور 2020. ملزم نے چک نمبر TDA/170 اور TDA/172 میں سرکاری زمین سابق ممبر قومی اسمبلی کو منتقل کی. ثقلین شاہ کو منتقل ہونے والی 172 کنال اراضی کا انتقال خارج کروا دیا گیا، اور باقی زمین کے سرکار کو منتقلی کے حوالے سے عدالت میں کیس زیر سماعت ہے. اب یہاں بھی جیسے FBR کا معاملہ ہے، اور حکومت کہتی ہے کہ 3,000 ارب روپے جو ہے وہ کیسز عدالتوں کے اندر پینڈنگ ہے. اب اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے
ایک زبردست ایکشن کیا ہے اور میٹنگ بلا لی ہے. باقی اگر چیف جسٹس آف پاکستان بھی مہربانی کریں گے اور ہائی کورٹس کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ مہربانی کریں, اور یہ جو زمینیں ہیں سرکار کا دعویٰ ہے اس پر بھی اب فیصلے ہو جانے چاہیے. اب یہ منتقل ہوئی ہے 172 کنال اراضی کا انتقال خارج کروا دیا گیا, اور باقی زمین کی سرکار کو منتقلی کے حوالے سے عدالت میں کیس زیر سماعت ہے. اینٹی کرپشن پنجاب نے مقدمہ میں نامزد دیگر ملزمان کے خلاف عدالت میں چالان جمع کروا دیا ہے. ثقلین شاہ بخاری سمیت مقدمے میں نامزد دیگر ملزمان عدالت میں عبوری ضمانت پر ہیں. عبوری ضمانت ان کی چلے گی, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی عبوری ضمانتیں لمبی لمبی چلتی ہیں. حیرت کی بات تو یہ ہے عام آدمی کی اتنی لمبی عبوری ضمانت نہیں چلتی, یا تو کنفرم ہو جاتی ہے یا اڑ جاتی ہے. بہرحال یہ ایک ان کے مراعات حاصل ہے اس ملک کے اندر. بہرحال یہ جو پنجاب حکومت کا اور اینٹی کرپشن پنجاب کا یہ اقدام ہے یہ بڑا قابل تحسین تھا, بڑا زبردست تھا. میڈیا کے اندر مسلم لیگ نون اور باقی جماعتوں کے ان قبضہ مافیاز کے خلاف پروگرام ہونے چاہیے تھے. ان لوگوں کے چہروں پر کالک جو ہے وہ نظر آنی چاہیے تھی, لیکن پروگرام نہیں ہوئے. بڑے آرام سے اگر کوئی اچھا قدم ہوتا ہے تو میڈیا اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتا, اور اگر تھوڑی سی بھی منفی پہلو نظر آئے تو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے. لیکن اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اگر الیکٹرانک میڈیا جو ہے جس کو اگر وہ نہیں دے گا خبر تو یقیناً پھر بھی خبر عوام تک پہنچے گی. اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.